نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا صدق الله العظيم. یہ سورۃ الفرقان کا 5واں رکوع ہے. سورہ فرقان کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی ذات بابرکت کا تعارف کروایا ہے اور جو اس نے نوع انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنا کلام ہدایت و فرقان نازل فرمایا ہے اس کی عظمت و اہمیت کو واضح کی ہے. اس 5ویں رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی مزید اپنے تعارف کے طور پر اس کائنات میں پھیلی ہوئی اس کے دلائل قدرت کی انمول نشانیاں اللہ ان کو پیش کر کے انسان پر اپنی برکت کو واضح کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ دیکھو تو صحیح طرح الم تر الی ربک، اپنے رب کی قدرت، اس کی عظمت اور اس کی برکت کی طرف تم طرف نظر دوڑاؤ. کیف مد الظل، اس نے کس طریقے سے سائے کو پھیلا دیا. ولو شاء لجعلہ ساکنا، اگر وہ قدرت چاہیے تو اس کو ایک جگہ پر ہی روک دے اور ان کے اندر کوئی بھی تبدیلی اور تغیر نہ آئے. یہ مالک کا خاص انعام ہے کہ اس نے کس طریقے سے اس کائنات کے رنگ و بو میں موسموں کا تغیر و تبدل، لیل و نہار کی آمد اور اس کا جانا آنا، یہ کس طریقے سے اس قدرت نے اس کائنات میں قائم اور جاری فرمایا ہے. اگر یہ نظام نہ ہو، موسموں کی تبدیلی نہ ہو، رات اور دن کا آنا جانا نہ ہو تو انسانی زندگی کبھی بھی پنپ نہیں سکتی، کبھی بھی انسانی زندگی کو استواری نہیں مل سکتی. انسان کائنات کی کوئی چیز بھی اس کو شاید وجود اور بقا نہ حاصل نہ ہو. اگر مسلسل رات ہی رہے چیزوں کو وجود ملنا مشکل ہو جائے، یا دن ہی رہے تو دن اور سورج کی تمازج اور اس کی تپش چیزوں کو جلا کر بسم کر دے اور ان کے اندر سکون و اطمینان اور مزید بڑھوتری کا عمل آگے نہ بڑھ سکے. اس لیے اس مالک نے دیکھا نہیں تم نے کہ کس طرح وہ رات کچھ وقت کے لیے لاتا ہے، پھر اس کو لے جاتا ہے، دن لے کر آتا ہے، اور پھر اسی طرح موسموں کے اندر تم تبدیلی دیکھتے ہو. اور یہ بھی تدریجی عمل ہے. وَقَبَضْنَاهُ قَبْضًا يَسِيرًا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس کائنات کے اندر یک بار کی کوئی نظام بدل دے، بلکہ ہر ایک کے اندر تغیر و تبدیلی تدریجاً آہستہ آہستہ رونما ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ گرمی
جاتی ہے تو فوراً سخت سردی شروع ہو جائے، بلکہ آہستہ آہستہ گرمی کو لے جاتا ہے اور سردی آہستہ آہستہ آتی ہے۔ پھر ایسا نہیں ہوتا کہ سردی یک لخت ختم ہوئی اور سخت گرمی شروع ہو جائے، بلکہ آہستہ آہستہ سردی جاتی ہے تاکہ انسانوں، کائنات کی دیگر مخلوقات کے اندر سہل اور آہستہ آہستہ اس کو برداشت کرنے کی ہمت اور سخت پیدا ہو جائے، اور پھر اللہ اس کو ایک عروج بن لے جاتا ہے، پھر اس کو آہستہ آہستہ گھٹاتا رہتا ہے۔ اس طرح کائنات میں، اس قدرت میں پھیلے ہوئے رات دن کے تغیرات کو تم دیکھو گے، ذرا ان میں غور و فکر کرو۔ الم تر الی ربک کیف بدل، سورج کو ہی دیکھو کہ دن جب چڑھ جاتا ہے، سورج نصف النہار پر ہوتا ہے، ہر چیز کا گویا کہ سایہ سمٹ گیا، اور جب سورج نکلتا ہے اس سے نکلنے سے پہلے بھی غور کرو، گویا کہ ہر چیز کا سایہ سمٹا ہوا ہے۔ اب جو سورج طلوع ہوتا چلا جاتا ہے، سایہ ہر چیز کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اسی طرح نصف النہار کے بعد پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ پہلے بڑھتا ہے پھر گھٹتا ہے، پھر اسی طرح دوسری طرف جب غروب کی طرف بڑھتا ہے، پھر سایوں میں تم دیکھتے ہو کہ ایک بڑھوتری شروع ہو جاتی ہے کہ سایہ آہستہ آہستہ دوسری سمت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ پھر وہ سایہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ سورج ان سایوں کے بڑھنے، کم ہونے، دن کے آنے، دن کے جانے میں گویا ایک علامت کے طور پر اللہ نے اس کو مقرر کیا ہے، اس میں ذرا غور و فکر کرو۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، اگر اللہ چاہتا تو یہ نظام یوں نہ چلتا، بلکہ یہ سائے ہوتے ہی نہیں، سورج چڑھتا ہی نہیں، سورج گھٹتا ہی نہیں، اور یہ جو تبدیلی آ رہی ہے وہ نمان نہ ہوتی، لیکن تمہارے لیے زندگی نہیں دی گئی۔ یہ اس قدرت کی کار فرمائی ہے۔ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا، پھر ہم کس طریقے سے آہستہ آہستہ سہل سہل کر کے اس کو ہم سمیٹتے چلے جاتے ہیں، سورج کو پہلے بڑھاتے ہیں پھر گھٹاتے ہیں، اس طریقے سے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دنیا میں کوئی بھی انقلاب یک دفعہ نہیں رونما ہوتا۔ انسان بڑا اجرت پسند ہے، جو آج انسان جوانی کو پہنچا ہے تو کیا یہ جوانی کے مرتبے کو اچانک پہنچ جاتا ہے؟ اس کے پیچھے بھی اس نے کہا 25 سال کی عمر لگی، آہستہ آہستہ یہ جوان ہوا، بڑھاپے کو پہنچا ہے تو بڑھاپے تک پہنچنے بھی کتنے پیچھے سال لگے، 60 سال اس کو پیچھے لگے، آہستہ آہستہ اس عمر کو پہنچا ہے۔ بچہ دنیا میں آیا ہے تو کیا یک لخت اور یک دفعہ دنیا میں آ گئے، اس کے پیچھے بھی اللہ نے آہستہ آہستہ اس انسان کی کہاں قطرہ ماں سے اس کی پیدائش و تخلیق کا عمل شروع کیا، آہستہ آہستہ اس کو بڑھایا، اور پھر جب ایک اس کا کامل وجود بن گیا اور پھر اس کو دنیا میں اللہ لے آتے۔ اس طرح یہ کائنات جو وجود میں آئی ہے یہ بھی تدریجاً ہے، باوجود اس کے کہ اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے کہ وہ ایک امر کن فرمائے اور کائنات کی ہر چیز وجود میں آ سکتی ہے، لیکن وہ ہر چیز کو وجود میں لانے کے لیے تدریجی عمل اس کا کار فرمائے۔ اسی طرح قوموں میں جب زوال آ جاتا ہے تو اس زوال سے نکلنے کے لیے، عروج کی طرف بڑھنے کے لیے بھی ایک مسلسل جدوجہد اور عمل ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ راتوں رات کی دنیا میں انقلاب رونما ہو جائے، یہ نہیں ہوتا کہ راتوں رات دنیا کے اندر اسلام پھیل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے پیچھے مسلسل جدوجہد ہے، مسلمانوں کو، حضور کی جماعت کو یہ تعلیم و ترغیب دی جا رہی ہے۔ بہت ساری جلد باز طبیعتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ یہ کافر جھوٹے اور اللہ کے نافرمان نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو پھر آپ ہمیں اجازت دیں کہ ان کا ہم کلا کما کر دیں، خاتمہ کر دیں، اور ہم دین اسلام کو غالب کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ابھی وقت نہیں اس کا آیا، ابھی تمہیں صبر کے ساتھ تیاری کرنی ہے۔ تو دنیا میں اسلام بھی پھیلا، غالب آیا، وہ بھی آہستہ آہستہ ہے۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم آہستہ آہستہ دیکھو سایوں کو بھی سمیٹتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور وہی ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے رات کو لباس کے طور پر، بمنزلہ لباس کے بنا دیا۔
جیسے انسان کا لباس اس کے وجود کو چھپائے ہوئے ہے، اس طرح رات کی تاریکی اور اندھیرا اس کائنات کی بہت ساری چیزیں انسان سے چھپا دیتی ہے. اس کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے تاکہ وہ رات کو بہت ساری چیزیں جو دن کے اجالے میں دیکھتا ہے اب ان کی طرف اس کی نظر نہ جائے، یکسوئی اسے ہو جائے، اس کا دماغ سکون کرے، وہ ادھر ادھر چیزوں میں نہ الجھے. لہذا منوم سباتا، ہم نے رات کو اس کے لیے آرام کرنے کا ذریعہ بنا دیا. سباتا کہ اب وہ رات کو آرام کرے. وجعل النہار نشورا، اور پھر دن کو ہم نے اس کے جی اٹھنے، اس کے معاش کے لیے بیدار ہونے، کھڑا ہونے، کمانے کے لیے ہم نے دن کو بنا دیا کہ اٹھو اب دن کو کام کاج کرو. نشورا، اب تمہارا سونا ختم. تو ہم نے اس طریقے سے دن رات کو مختلف پہروں میں 8 پہروں میں تقسیم کیا، اور پھر اس کے لیے تمہارے لیے آرام کا وقت بھی مقرر کیا. اور اسی طرح ہم نے دن کی روشنی بھی رکھی تاکہ تم یہ سارے کام کاج اور اپنی ساری ذمہ داریوں کو سر انجام دے سکو اور اپنے آپ کو راحت اور آرام بھی دے سکو. مزید اس کی قدرت کی نشانی کا ذرا مشاہدہ کرو. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی اللہ ہے، وہی ذات ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی بنا کر. بارش اللہ کی رحمت ہے، وہ آتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ یکلخت بارش کو برسا دے. وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے، لیکن وہ تمہیں تنبیہ کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے، تمہیں تیار کرنے کے لیے پہلے کیا بادلوں کو بھیجے گا، وہ گرجیں گے، ہوائیں چلائے گا، ٹھنڈی ہوائیں جو تمہیں بتائیں گی کہ اب بارش ہونے والی ہے، خوشخبری ہے، تمہارے لیے خوشی کی خبر آئی ہے. یہ ہوائیں خوشی کی خبر لائی، یہ بادل کا گرجنا ہے، پھر اس کے بعد ان کا برسنا، یہ تمہارے لیے اس نے ایک نظام بنایا ہے کہ کس طریقے سے تم اللہ کی رحمت کے لیے تیار ہو جاؤ. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، پھر اس کے بعد جب ہوائیں چلتی ہیں تو پھر ہم آسمان سے اس کے بعد پاک پانی جو تمہیں پاک کرتا ہے، تمہاری پینے کے کام آتا ہے، تمہاری طہارت کے کام آتا ہے، ہم اس کو آسمان سے اتارتے ہیں. مزید یہ کہ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، ہم ایسے شہر کو اس پانی کے ذریعے سے زندہ کر دیتے ہیں جو خشک سالی سے پہلے مر چکا تھا. جہاں خشک سالی تھی، کاک سالی ہو چکی تھی، پانی بارش کا نازل کر کے ہم وہاں ہریالی پیدا کر دیتے ہیں. اس خشک سالی کو ہم خوش سالی میں بدل دیتے ہیں. وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور اپنی مخلوق میں سے بہت سارے چھپائے کیا، انسان کیا، ان کو ہم اس پانی سے سیراب کرتے ہیں. بہت سارے لوگ اس پانی، آج بھی پانی کا بہت بڑا ذریعہ یہ بارش، اور خاص طور پر بارانی علاقوں میں جہاں تو بارش ہی پر گزر بسر ہوتی ہے تو پانی آسمان کا، بارش کا بہت بڑا اس کے لیے ذریعہ ہے. اس کے علاوہ بھی کائنات میں انسانوں کے لیے بارشیں نہ ہوں تو زمین کا پانی بھی ان کے لیے کم ہو جاتا ہے، وہ بھی مقدار میں پورا نہیں رہتا. تو یہ دیکھو وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، پھر ہم اس بارش کو ان کے درمیان میں پھیرتے رہتے ہیں. کبھی کسی علاقے میں، کبھی کسی علاقے میں، یہ نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ پر بارشیں ہوتی رہیں. تو ہم ان بارشوں کو پھیرتے رہتے ہیں تاکہ یذکروا، کہ انسان نصیحت حاصل کرے، عبرت حاصل کرے، رہنمائی لے ان چیزوں سے کہ کیسے قدرت اس کائنات میں اپنا ایک نظام تدبیر کا کار فرما ہے. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، مگر بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اب بھی وہ کفر سے، ناشکری کی حالت کو چھوڑنے کے لیے اس سے باز نہیں آتے، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. کفر میں مبتلا ہے، اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں، اس کے احکامات میں غور و فکر نہیں کرتے. اور دوسری حالت کو اختیار کرنے کے لیے کفر کی جو ضد ہے، یعنی اسلام، ایمان، اللہ کا شکر کرنا، اس کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں. کتنے لوگ ہیں. اور دوسرا یہ مطلب یہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، صرفناهُ وہ کی ضمیر بارش کی طرف نہ ہو بلکہ قرآن مقدس کی آیات اور فرقان کی طرف، کہ ہم نے یہ قرآن کی آیات مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے اپنے دلائل قدرت تمہارے سامنے بیان کی ہیں تاکہ تم ان سے عبرت حاصل کرو، رہنمائی حاصل کرو، سیکھو، یذکروا. لیکن انسان سیکھنے کے لیے تیاری نہیں. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا
فی کل قریۃ نذیرا. اور ایک اور بات قرآن مجید میں آتی ہے کہ اے پیغمبر ہم نے اب آپ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے. آپ ساری انسانیت کے لیے اب نذیر و بشیر ہیں. کافۃ للناس، ساری انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہم نے آپ کو ہادی بنایا ہے. اب وہ وقت نہیں پہلے دور کی طرح، پہلے زمانے کی طرح کہ مختلف علاقوں میں کسی علاقے میں کسی ایک ہادی اور رسول کو بھیج دیا جائے، دوسری قوم کی رہنمائی کے لیے کسی اور کو بھیج دیا جائے. اب ساری قوموں کو متحد کرنے کا وقت ہے. اب ساری انسانیت کو ایک پرچم کے نیچے جمع کرنے کا وقت ہے. اب شرازہ بندی کا وقت ہے، مزید شرازے اور تقسیم کا وقت نہیں. آج بھی افسوس ہے ہمارے یہاں ملک میں ایک عجیب قسم کا تناؤ دونوں ملکوں میں لگا ہوا ہے. صدیوں ہم اکٹھے رہتے رہے، کوئی جھگڑا لڑائی نہیں، کوئی جنگ نہیں، کوئی فساد نہیں. مسلمانوں نے یہاں 800 سال حکومت کی ہے، لیکن تمام مذاہب کے لوگ آپس میں مل جل کر رہتے رہے. خود غیر مسلم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں. انگریز یہ کہنے پر مجبور ہو گئے. انگریز ایک جنرل کہتا ہے کہ میں مدراس کے علاقے میں گیا، 100 کے قریب وہاں میں نے مذاہب کو پایا، لیکن کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی آپس میں لڑائی نہیں ہے. جی سارے مذہب والے اپنے طریقے کے مطابق دوسروں کا احترام کرتے ہوئے زندگی یہاں گزار رہے ہیں. جی کوئی جھگڑا نہیں. مسلمانوں نے ایسا بہترین عدل کا، انصاف کا، امن کا، خوشحالی کا نظام قائم کیا کہ کسی کو کسی دوسرے سے مذہب کی بنیاد پر یا کسی اور بنیاد پر کوئی نفرت نہیں ہے. جتنی نفرتیں، جھگڑے، لڑائیاں پیدا ہوئی ہیں، یاد رکھو یہاں انگریزوں کے آنے کے بعد. وہ انگریز بظاہر چلا گیا، لیکن ہمارے درمیان ان جھگڑوں کو وہ تازہ رکھتا ہے. ان کو اب نئی نسل سوچ رہی ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے قریب آنا چاہتی ہے. یہ جھگڑے اور لڑائیاں وہ مٹانا چاہتی ہیں کہ بھائی یہ ہمارے پڑوسی، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے رشتہ دار وہاں بھی ہیں، یہاں بھی ہیں. ہم یہاں مسلمان ہیں تو وہاں ہم سے زیادہ مسلمان تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم مذہب بھی ہیں، ہم زبان بھی ہیں، ہم مزاج بھی ہیں. کتنی چیزیں ہماری مشترک ہیں، تو ہم کیوں نہ آزاد ٹریڈ کریں، کاروبار کریں، دوسرے سے ملنا جلنا ہو. یورپ کے کتنے ممالک ہیں، لیکن ان کے آپس میں کئی ایک چیزوں میں وہ آپس میں متحد ہیں. ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے کوئی ویزے ان کے نہیں ہیں، ان کی ٹریڈ فری ہے، ان کے بہت سارے معاملات فری ہیں. تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن دشمن نہیں چاہتا کہ یہ ایک ہو جائے، کیونکہ یہ متحد ہو گئے، ان میں وحدت پیدا ہو گئی، ان میں سوچ ترقی کی پیدا ہو گئی، ایک دوسرے کے تعاون کی پیدا ہو گئی. تو یہ دنیا کی دیگر قوموں کو شکست دے دیں گے. اس لیے وہ ہمارے درمیان جنگ پیدا کرتا رہتا ہے، ہمارے درمیان اس طرح کی صورتحال پیدا کر کے عوام میں نفرت اور دونوں طرف عوام کے اندر اس طرح کے خون فساد کی خرابی، ایک دوسرے سے دوری کی سوچ پیدا کرتا رہتا ہے. ادھر بھی مسلمان، ادھر بھی مسلمان، لیکن ہم ایک دوسرے پر جہاد کا علم لے کر ایک دوسرے کو قتل کرنے، ایک دوسرے کو اڑانے کی فکر میں ہیں اور نامعلوم کیا کچھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ دونوں کو سمجھانے کی بات کریں. جی جو کوئی شرارت کرتا ہے، خرابی پیدا کرتا ہے، وہ تو کوئی بھی کرے، چاہے مسلمان خرابی پیدا کرے، چاہے غیر مسلم خرابی پیدا کرے، اس کو سزا دینی چاہیے. دونوں کو مل کر اس کی تحقیق کرنی چاہیے، اور ایسے شرارتی عناصر کو سخت سزا دی جائے. اور شرارتی عناصر یاد رکھو بیرونی طاقتوں اور قوتوں پر ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ اسلام کے تحت کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے، اسلام کا نام وہ روشن نہیں کر رہے ہوتے. وہ انہی کو تو بیرونی طاقتیں ایسے شرارتی عناصر کو استعمال کر کے آپس کی فضا خراب کرتی ہیں. ان کو دونوں کو مل کر سزا دینی چاہیے، نہ کہ آپس میں الجھیں اور لڑیں. تو قرآن مجید یہاں یہی بات سمجھا رہا ہے کہ دیکھو وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. اے پیغمبر ہم اگر چاہتے تو ہر شہر اور بستی کے لیے الگ رسول بھیج دیتے، آپ پر اتنی بڑی ذمہ داری نہ ہوتی. لیکن نہیں، اب ہم چاہتے ہیں کہ ساری انسانیت آپ کے اس جھنڈے کے نیچے جمع ہو، سب میں اتحاد پیدا ہو.
سب میں یگانگت اور ہم آہنگی پیدا ہو، سب کی ایک سوچ اور فکر ہو، آپ کا لایا ہوا دین عدل، آپ کا لایا ہوا نظام زندگی. اور یاد رکھیں یہاں غلبہ دین سے، جہاں قرآن مجید میں دین کو غالب کرنے کا بار بار ذکر آتا ہے، اس غلبہ دین سے مراد عقیدے کا غلبہ نہیں ہے. تمام علماء سے ایسا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے ہیں تمام انسانوں کو کلمہ پڑھا دیں، سارے مسلمان ہو جائیں، کلمہ پڑھنے لگ پڑے. ایسا آج تک نہیں ہوا. اس ساری دنیا نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن ایسا ہوا ہے کہ آپ کا لایا ہوا نظام عدل دنیا پر غالب آیا، سب نے اس کو قبول کیا عملاً. اس کی معاشرت کو، اس کی معیشت کو، اس کی سیاست کو، اس کی عدالت کو سب نے قبول کیا. چاہے انہوں نے کلمہ نہیں بھی پڑھا لیکن انہوں نے اس نظام عدل کو قبول کیا. اسی خطے میں دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی 800 سال حکومت کو یہاں سب مذاہب والوں نے قبول کیا. اس کے خلاف کوئی بڑی بغاوت نہیں ہوئی، سب نے اس کو اختیار کیا. لیکن انگریز جب باہر سے آیا تو اس کے لیے تو 200 سال یہاں نکالنے مشکل ہو گئے. 800 سال کہاں، مسلمان بھی باہر سے آئے، لیکن مسلمانوں نے یہاں ایسا عدل قائم کیا کہ سب قوموں نے اسے قبول کیا. انگریز باہر سے آیا، اس نے ایسا ظلم کیا کہ یہاں کی ساری قوموں نے ان کے خلاف آزادی کی تاریخیں چلائیں، قربانیاں دی، جانیں دی، ان کو برداشت نہیں کیا، آخرکار ان کو یہاں سے نکلنا پڑا. جی تو معلوم ہوا کہ دین اسلام ایسا ہے کہ جس کو ساری قومیں قبول کر سکتی ہیں. اس میں اتنی وسعت ہے، اس میں اتنی فراخی ہے، جی اس میں اتنی گنجائش ہے. اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ساری انسانیت کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا. ہم چاہتے تو لبعثنا فی کل قریۃ نذیرا، ہر بڑے شہر کے لیے، ہر بڑے ملک کے لیے کوئی الگ رسول بنا کر بھیج سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں، بلکہ آپ ہی اب سب کے رسول ہیں اور نمائندہ ہیں. فلا تطع الکافرین، ان کافروں کی بات نہ مانیں، ان کے پیچھے نہیں چلنا. یہ تو تقسیم کی سوچ رکھتے ہیں، یہ تو نفرتوں کی سوچ رکھتے ہیں، تشدد کی سوچ رکھتے ہیں. ہاں وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، ایسے جو کافر ہوتے ہیں جو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف اس قرآن کے ذریعے سے آپ ہر وقت ایک بڑے جہاد، سخت قسم کی مشقت والے جہاد کے ذریعے سے سرگرم عمل ہیں، ان کے خلاف جہاد میں وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. جہاد تو ہر وقت یاد رکھے ہوتا ہے، جہاد کا عمل کسی وقت بھی موقوف نہیں ہو سکتا. جہاد دین اسلام کے غلبے کے لیے جدوجہد کا نام ہے، چاہے زبان سے ہو، قلم سے ہو، تلوار سے ہو. البتہ قتال ایک جو اس کا شعبہ ہے، اس کے بہت سارے اصول اور ضابطے اور قوانین، اور وہ ہر وقت ہوتا بھی نہیں، وہ مخصوص وقت میں ہوتا ہے، اور جب وہ کرنا ہوگا تو اس کے لیے کچھ شرائط ہے، ان شرائط کے تحت وہ جہاد کیا جاتا ہے. جی اور ہمیشہ ایسا دین اسلام کے آغاز سے لے کر انتہا تک آپ دیکھتے ہیں کہ جہاد ہر وقت رہا ہے. جہاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے نا کہ جہاد ماضی الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے جہاد کا عمل برقرار رہے گا، یہ کبھی نہیں ختم ہو سکتا. مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی دین کی تعلیمات کو لے کر ہمیشہ جدوجہد کرتا رہے، جہاد کا عمل جاری ہے. البتہ قتال وہ حالات کے اعتبار سے وہ اس کے احکامات بدلتے رہتے ہیں. وہ آپ نے کس وقت قتال اور جنگ کرنی ہے، کس وقت جنگ بند کرنی ہے، اور کس نے جنگ کرنی ہے، جنگ میں کون شریک ہوگا، کون نہیں. ساری فوج جائے گی، فوج کی ایک یونٹ جائے گی، بحریہ جائے گی، یا مطلب ہے کون سی فوج نے اس وقت حملہ کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا. تو اس کی ایک، اور وہ بھی پیچھے حکومت کا، ریاست کا ہونا ضروری ہوتا ہے کہ اس ریاست کے تحت وہ سارا کام کرے. یہ نہیں کہ اپنے طور پر اٹھ کر لوگ یہ جو آج کل جہاد یعنی قتال کا مفہوم یہ ذہنوں میں لے لیا گیا نا کہ ہر شہری اٹھ کر جو ہے نا تلوار ہاتھ میں لے، بندوق ہاتھ میں پکڑے اور وہ دشمن پر ٹوٹ پڑے. اس کا دین اسلام میں کوئی تصور نہیں. اپنے طور پر قتال اور جنگ کرنے کا دین اسلام میں کوئی تصور نہیں. جب بھی جنگ کرنی ہوگی ایک ریاست کے تحت وہ فیصلہ کرے گی ریاست کہ کب جنگ کرنی ہے، کب
جنگ نہیں کرنی، کس نے جنگ پر جانا ہے، کس کی ٹریننگ کس کے لیے ہے، کس کو اس کے لیے اسلحہ دیا جائے گا، کس کو نہیں دیا جائے گا، تو ایک باقاعدہ اس کا ایک منظم نظام ہوتا ہے. اس کے تحت جب جنگ کی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ بھی نکلتا ہے. اور اگر خود لشکر اٹھ کر وہ حملہ آور ہو جائیں تو اس کے نتیجے میں زیادہ فساد ہی پیدا ہوتا ہے، امن جو مطلوب ہوتا ہے وہ پیدا اور حاصل نہیں ہو سکتا. تو یہاں اللہ نے جہاد کا حکم فرمایا کہ اے پیغمبر اس قرآن کے ذریعے سے آپ ان کے خلاف جہاد کریں. اور جہاد بھی کیا، جہاد کبیرہ. مزید اللہ نے اپنی قدرت کی ایک اور نشانی کا ذکر کیا کہ وہ الذی مرج البحرین، دیکھو اللہ وہ ذات ہے جس نے دو سمندروں کو آپس میں ملا دیا. ھذا عذب فرات، یہ دیکھو میٹھا ہے، شراب کرنے والا ہے پانی. وھذا ملح، اور یہ نمکین ہے، کھاری ہے، کڑوا ہے. وجعل بینہما برزخا وحجرا محجورا، اور ان کے درمیان قدرت نے کیا ہے، ایک بہت بڑی برزخ اور آڑ رکھی ہے، رکاوٹ پیدا کر دی ہے کہ ایک کا پانی دوسرے میں شامل نہیں ہوتا. زمین میں بھی ایسا ہے کہ ایک طرف دیکھو گے تمہیں بظاہر کوئی آڑ اور رکاوٹ نظر نہیں آئے گی، قدرت کا عجیب نظام ہے. ایک طرف دیکھو گے تو میٹھا پانی، دوسری طرف دیکھو گے تو نمکین پانی ہوتا ہے. کئی ایسی جگہیں ہیں کہ دیوار کے اندر میٹھے پانی کا نلکا لگا ہوا ہے اور باہر کڑوے پانی کا یعنی نمکین پانی کا وہ نلکا لگا ہوا ہے، کہ وہاں سے جب کھودا گیا پانی نکالا گیا تو نمکین پانی نکلا. ایک ہی جگہ، لیکن اندر قدرت نے کس طرح سے تقسیم کر رہی ہے. اور سمندر میں چلے جائیں کہ یہ سمندر باوجود اپنی وسعتوں کے، آپ دیکھتے ہیں جب اس کا مد ہوتا ہے، یعنی پانی جب اس کا چڑھتا ہے اور وہ پانی اس مد کے ذریعے سے دریاؤں میں اس کا پانی گرتا ہے تو دریا کا پانی بہہ رہا ہے، دور تک بہہ رہا ہے، لیکن وہ سمندر کا نمکین اور کڑوا پانی اس میں شامل نہیں ہوتا. بلکہ جزر جب ہوتا ہے، جب وہ سمندر پیچھے پانی اپنا کھینچتا ہے تو صرف اس کا وہی نمکین اور کڑوا پانی واپس آتا ہے، دوسرا دریا کا پانی واپس نہیں آتا. وہ اپنی اس سمت پہ اسی طریقے سے بہ رہا ہوتا ہے. تو یہ دو پانی بہ رہے ہیں. پھر خود سمندر کے اندر آج تو یہ نئی تحقیقات ہوگی کہ سمندر کے اندر قدرت نے اس کے اندر ایسے زمین کی تہ میں نیچے چشمے یا پانی کے ایسے فوارے جاری کیے ہیں کہ جہاں سے میٹھا پانی نکل رہا ہے. کئی امیر البحرین یعنی جو سمندر کے جو ہوتے ہیں جن کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، انہوں نے اس کی انکشافات کیے ہیں. بلکہ امریکہ کی کمپنی نے جو سعودیہ سے معاہدات کیے تیل نکالنے کے لیے، تو بہت عرصہ تک وہ سمندر کے اندر سے انہیں کچھ میٹھے پانی کے ایسے مقامات ملے کہ ان سے میٹھا پانی نکال کر اس کو پیتے رہیے، اس سے فائدہ اٹھاتے رہے. تو اب بھی ایسے مقامات ہیں کہ ہر طرف چاروں طرف جو ہے وہ نمکین پانی ہے لیکن اندر میٹھا پانی ہے. اس کے علاوہ بھی آپ اٹک کے مقام پر دیکھیں کہ دریائے قابل ہے، دوسری طرف دریائے سندھ ہے، دونوں بہ رہے ہیں، دونوں کے پانی الگ الگ ہیں، ذائقے الگ الگ ہیں، رنگتیں الگ الگ ہیں، آپ کو نظر آئیں گی. اب تو یہ سوشل میڈیا پر بھی چیزیں مل جاتی ہیں جس کا قرآن نے یہاں ذکر کیا کہ دیکھیں اس نے دو سمندروں کو ملا کر جاری کیا ہے. ایک کا پانی میٹھا سیراب کرنے والا مزیدار خوشگوار، دوسرے کا پانی نمکین کھاری اور کڑوا ہے. اور ان کے درمیان میں اللہ نے ایسی غیبی ایک برزخ اور آڑ رکھی ہے کہ ایک کا پانی دوسرے میں شامل نہیں ہوتا، لیکن وہ تمہیں نظر نہیں آتی. مزید دیکھو اس نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، کہ وہی اللہ ہے جس نے انسان کو پانی سے بنایا. پہلے آفاقی دلائل کا ذکر کیا، اب انفسی دلائل کا ذکر کیا. اے انسان خود اپنے نفس میں غور و فکر کرو کہ کس طریقے سے اس ذات نے انسان کو ایک قطرے ماں سے، ایک پانی کے قطرے سے، ایک بوند سے، کس طرح کا ایک آج انسان چلتا پھرتا سوچتا سمجھتا بولتا، کیسے اللہ نے ایک انسان بنا دیا. خلق من الماء بشر، اور پھر اس کے سلسلے بنائے. اس انسان کا سلسلہ یوں چلتا ہے کہ اس کا آگے ایک نسب کا سلسلہ ہے، ایک اس کا سسرالی سلسلہ ہے. ہر بچہ ایک طرف وہ کسی کا کیا بنتا ہے، سسر بنتا ہے، سسرالی رشتہ اس کی طرف آتا ہے. ایک یہ کہ وہ کسی کا سسر یا ساس بن رہے ہیں، دوسری طرف یہ کہ ان کا کوئی سسر اور ساس بن رہا ہے. آگے جن کے لیے سسر ساس بنتے ہیں ان کی نسل آگے بڑھتی ہے، یہ ایک سلسلہ بنا دیا.
نسب کا ایک سلسلہ ہے کہ اپنے ماں باپ سے اپنے پچھلوں سے جوڑ دیتا ہے، اور ایک سحر کا سلسلہ سسرالی سلسلہ ہے جو مزید رشتے قائم کر دیتا ہے، مزید تعلقات قائم کر دیتا ہے، اور اس طریقے سے انسانیت آپس میں جڑتی چلی جاتی ہے۔ تو اللہ نے تمہارے رشتے کے یہ سلسلے نسب اور سحر کی صورت میں پیدا فرمائے۔ وَقَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تمہارا رب بہت ہی قدرت والا ہے۔ لیکن اس کے باوجود لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی طاقتوں کی غلامی اور اطاعت کرتے ہیں، مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، جو نہ تو انہیں فائدہ پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور کافر انسان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے مقابلے میں شیطان مردود کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اس کی مدد کر رہا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر جو ہے نا وہ اس کی بات مانتے ہیں۔ وَقَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، تو انسان کو شیطان جو اس کا ازلی دشمن ہے، بجائے اس سے برات کے اعلان کرنے کے یہ اس کے پیچھے چلتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے اور اس کا سپورٹر بن جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل کو ذکر کر کے انسان کو اپنی ذات کی طرف متوجہ کیا کہ تمہیں چاہیے کہ اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کرو، اسی کی اطاعت کرو، اسی کے احکامات کو مانو اور اس پر عمل کرو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب کرے۔